ارشد اس عمارت سے، اس سرائے سے باہر نکلا، دیکھا اس کا گھوڑا ایک طرف مرا پڑا ہے، اس کی ٹانگ میں بہت بڑا زخم تھا، گھوڑا ایک طرف کروٹ لے کے مر چکا تھا۔ ارشد چلتا رہا، کافی کافی دور جا کے وہ قبرستان والی جگہ پہ پہنچا، اور اس کو دور سے بوڑھا نظر آیا جو قبر کھود رہا تھا۔ یہ اس بوڑھے کے پاس پہنچا، بوڑھے نے اس کو دیکھا، بوڑھا تقریباً 80-85 برس کا ایک مضبوط جسم کا شخص تھا، اس کے چہرے پہ بے تحاشا جھریاں پڑ گئی تھیں اور پریشانیوں اور غموں کے واضح آثار تھے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط تھا، پھٹے پرانے کپڑے اور ایک ہیٹ پہنی ہوئی تھی، اور ایک بیلچہ لے کے قبر کھود رہا تھا۔ اس نے ارشد کو دیکھا، پھر اپنے کام کو دیکھ کے دوبارہ کام میں لگ گیا۔ اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور ارشد کو اپنے پاس بلایا۔ ارشد اس کے پاس گیا، اس بڑے میاں نے کہا بیٹا پہلے پریشان سا تھا، کسی نے اس کو ویلکم کیا تو اس کو بڑا اچھا لگا، وہ اس بڑے میاں کے پاس پہنچ بیٹھ گیا۔ بڑے میاں نے کہا میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ کہانیاں ہیں، یہ تم قبرستان دیکھ رہے ہو، جیسے ہر قبر کی ایک کہانی ہے، لیکن میرے پاس ایک بڑی انوکھی کہانی ہے جو کہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم میری کہانی سمجھو گے۔ اس نے کہا ہاں بابا جی سنائیں، آپ کہانی سنتا ہوں آپ کی۔ بابا جی نے بیلچہ ایک طرف رکھا، ماتھے سے پسینہ پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے پاس سے پسینے کی بو آ رہی ہے، بالکل پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے۔ اچھا ارشد کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ قبر کیوں کھودے جا رہے ہیں، آپ کس کی قبر کھود رہے ہیں؟ لیکن بڑے میاں نے اس کو وقت نہیں دیا، بڑے میاں اپنی کہانی شروع کرتی۔ بڑے میاں نے کہانی شروع کی کہ آج سے تقریباً 60 برس 65 برس پہلے کی بات ہے کہ یہ جو علاقہ تم دیکھ رہے ہو یہ ایک اچھی خاصی بستی تھی۔ یہاں ایک شخص پڑھا لکھا تھا جو کہ کسی اچھی یونیورسٹی سے بڑی اعلیٰ ڈگری لے کے آیا تھا کیمسٹری میں، اور وہ بڑا قابل آدمی تھا۔ اس کی قابلیت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اس سے کمانا نہیں چاہتا تھا، وہ لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بھی ریسرچ کرتا رہتا تھا، اس نے اپنی ایک لائبریری بنائی ہوئی تھی، کتاب خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں کتابوں میں گم رہتا تھا، لوگوں کو پڑھانے میں اس کو بہت مزہ آتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا میرے پاس آؤ پڑھو میں تمہیں سکھاؤں، لیکن زیادہ لوگ اس کی سنتے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا لوگوں میں، بس اس کو ٹالتے رہتے تھے۔ خیر وہ اپنی ریسرچ میں اپنی کتابوں میں گم رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو کچھ سکھا دے، لیکن بیٹا بھی گاؤں کے ماحول کے مطابق کھیل کود کا شوقین تھا اور اس سے پڑھنے کا اس کو کوئی شوق نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، بیٹا جوان ہوتا گیا، وہ شخص بوڑھا ہوتا گیا، اور ایک دن اچانک بیمار ہو کے، سردیوں کے دن تھے، وہ جو پڑھا لکھا آدمی تھا 55 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت اس کے لڑکے کی عمر بمشکل 21-22 سال تھی۔ جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو لڑکے کو شاید افسوس ہوا، اس کو دھچکا لگا کہ میرا باپ اتنا قابل آدمی تھا، میں نے اس سے کچھ سیکھا نہیں۔ تو اس نے اپنے باپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھنا شروع کی، پڑھنا شروع کی، لیکن اس کو سمجھ میں کچھ خاص نہیں آتا تھا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ میں آنے لگا، کچھ اس کے دماغ میں چیزیں آنے لگی، اس کو اس چیز کا شوق ہوا، اس سے بھی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اچھا اس لڑکے نے ایک سمجھداری یہ کی کہ اس کے باپ کے بہت سے ریسرچ پیپر رکھے ہوئے تھے، بہت سی ریسرچ رکھی ہوئی تھی جگہ جگہ، اس نے وہ اٹھائیں، وہ اس نے طریقے سے جمع کی، اور ان کو ان ریسرچ کو اس نے یونیورسٹیز میں بھیجانا شروع کیا اپنے نام سے۔ اس کے باپ نے اب تک شائع نہیں کی تھی، اس نے اپنے نام سے بھیجوانا شروع کیا۔ اور حیرت کی بات یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اس کو بہت سراہا اور ان ریسرچ کو بہت تعریفی جگہوں سے دیکھا، اور پھر اس لڑکے کو بلانا شروع کر دیا اپنے پاس، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکا پروفیسر کے نام سے مشہور ہو گیا آس پاس کے شہروں میں، اور اس کا ٹی وی پہ اور جگہ جگہ چرچا ہونے لگا، بہت مشہور ہو گیا، اس کے نام سے کتابیں شائع ہونے لگی۔ حالانکہ کتابیں اس کی اپنی نہیں تھی، دراصل باپ کی ریسرچ تھی، لیکن یہ مشہور ہوتا گیا، مالدار ہوتا گیا۔ جب مالدار ہو گیا یہ تو اس نے اپنی زندگی خوبصورت کی، اس سے اپنا خوبصورت محل بنوایا، اپنے گھر کو ایک محل کی شکل میں تبدیل کیا۔ اچھا لوگوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا یہ، لوگوں سے اس کو دلچسپی نہیں تھی، اس کا باپ تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا تھا، یہ ایسا نہیں تھا۔ تو لوگ اس سے مدد مانگنے آتے تھے، کچھ کرتے تھے، زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔
تو ویسے یہ علاقہ بنجر ہے، لوگوں نے بستی بھی چھوڑنا شروع کر دی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ خوش تھا، اس نے گھر خوبصورت کیا اور گھر کو اس نے سجایا بنایا اور گھر میں اس نے سہولیات مہیا کی۔ اس وقت کی عمر صرف 25 سال میں، اس کا گھر ایک شاندار محل کا منظر پیش کرتا تھا۔ پھر اس نے سوچا میں شادی کرتا ہوں، اور ہر چیز میں یہ بہترین چاہتا تھا، تو یہ بہترین رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہوا اور اس سے مختلف جاننے والوں سے بھی کہا کہ میرے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا جائے۔ اس کو کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں، جو تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ایک ریٹائرڈ فوجی رہتا ہے جو کہ اچھی تعلیم رکھتا ہے، اس کی بیٹیاں بھی بہت سلیقہ مند اور تعلیم یافتہ ہیں۔ تو جب مزید اس نے جہاں اس نے چیزیں معلوم کروائیں تو پتہ چلا تینوں اس کی بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں اور تینوں بڑی سگھڑ ہیں اور تینوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس نے مشورہ کر کے اپنے کچھ بڑوں سے پتہ کر کے اسے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا۔ جو فوجی صاحب تھے ان کو اور کیا چاہیے تھا، اتنے بڑے نواب کا رشتہ آ رہا تھا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور یہ رشتہ دیکھتے ہی دیکھتے منظور ہو گیا۔ بڑی زبردست شادی ہوئی، بہت ہی سننے کے جشن منایا گیا، اس نے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کا کھانا کیا اور زندگی بڑی اچھی گزرنے لگی، بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ بیوی نے آ کے گھر کو 4 چاند لگا دیے، گھر کو سجایا بنایا اور کتابوں میں اور کچھ اضافے کیے، گھر کی ڈیکوریشن میں سے بہت اچھے اضافے کیے، تو گھر ایک جنت بن گیا۔ پھر باغبانی کا بھی اس کو شوق تھا، تو باغ سجایا، طرح طرح کے پھول لا کے لگائے گئے اور موسموں طرح طرح کے موسموں کی سبزیاں بھی لگائیں لوگوں نے، شوقیہ عجیب ہی ماحول بن گیا، لوگ دیکھ کے رش کرتے تھے اس کے گھر کو۔ اچھا، وہ جو لڑکی تھی جس سے اس کی شادی ہوئی، اس کے گھر والے بھی کبھی کبھار اس سے ملنے آتے تھے، لیکن اس کی بڑی بہن بہت ملنے آتی تھی۔ اس کی بڑی بہن بہت ملنسار تھی، ملنے جلنے کی شوقین تھی، تو اپنی چھوٹی بہن سے ملنے بہت آتی تھی۔ خیر 7 8 مہینے تو بہت اچھی طرح خوشیوں میں گزرے۔ 7 8 مہینے کے بعد اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، سردی لگ گئی ہے کیا ہوا، بہرحال اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، یہ اس مرض کو اتنا شدید نہیں سمجھ رہا تھا، اس نے صرف اس کی بڑی بہن سے تذکرہ کیا۔ بڑی بہن نے کہا میں اس کا علاج کروں گی، مجھے میڈیکل کی بھی کافی سمجھ ہے۔ وہ اپنے طور سے دوائیں لے کے آتی تھی، دواؤں میں کچھ پینے والی ہوتی تھی، کچھ گولی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے ایک جاننے والے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، میں ان سے مشورہ کر کے لاتی ہوں۔ تو وہ علاج کرتی رہی، کبھی کبھار لگتا تھا کہ معاملہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی طبیعت بگڑنے لگتی۔ ایک بار یہ جو نواب تھا اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑا 4 5 دن کے لیے، تو یہ بڑی بہن کو یہاں چھوڑ کے خود چلا گیا۔ جب یہ واپس آیا تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، عورتیں جمع تھی رو رہی تھیں۔ فوراً اندر گیا، پتہ کیا اس نے، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہے۔ اس کی تو گویا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، روتا ہوا اس وقت وہاں سے نکل گیا۔ بہت عرصے تک یہ عجیب سا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر خود کھو دی اور اس نے اس کو دفنا دیا ایک جگہ۔ لیکن یہ زندگی میں پھر واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہ مایوس سا رہنے لگا، گھر کا باغ بھی مرجھانے لگا، چیزیں بھی خراب ہونے لگی۔ آخر سے کچھ خیر خواہوں نے، کچھ دوستوں نے، کچھ جاننے والوں نے اس کو زبردستی اس پہ مجبور کیا کہ تم دوسری شادی کرو، اس طرح تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کو سمجھایا کہ تم ابھی جوان ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں، زندگی موت تو ہوتا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہر ایک کو مرنا ہے، تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو۔ بڑی مشکل سے اس پہ راضی ہوا اور اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے 5 6 مہینے بعد اس نے اسی کی دوسری بہن سے شادی کی، جو منجلی بہن تھی، جو درمیانی بہن تھی، اس سے شادی ہوئی۔ وہ بھی سلیقہ مند خوبصورت عورت تھی۔ وہ آئی زندگی میں، اس نے دوبارہ چیزوں کو سنوارا، چیزیں دوبارہ بہتر ہونا شروع ہوئی، پہلی جیسی تو نہیں لیکن پھر بھی چیزیں بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی، یہ بھی بہتر ہونے لگا، اس کی صحت، اس کے معاملات پھر اچھے ہونا شروع ہو گئے اور پھر ملنا جلنا بڑھ گیا۔ اب بڑی بہن دوبارہ آتی تھی، ملتی تھی ان سے، اور بھی دیگر لوگ آتے تھے، سب اچھا ہونے لگا۔ لیکن قسمت کا کرنا دیکھیے کہ 5 6 مہینے بعد یہ بہن بھی بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، سے پھر بڑی بہن سے درخواست کی کہ اس کا علاج معالجہ دیکھو، اور اچھی طرح دیکھو علاج، اور مہنگے ڈاکٹروں سے رجوع کرو۔ تو اس نے اور مہنگے ڈاکٹروں سے رجوع کر کے دوائیں لانا شروع کی۔
اور اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک یہ بیمار ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہ بھی وہیں رہنے لگا. لیکن اس کی بیوی کی طبیعت بگڑتی رہی. یہاں تک کہ ایک رات جب اس کی بہت سخت طبیعت خراب ہوئی تو اس کی بڑی بہن بھی وہاں آ گئی. بڑی بہن اس کی بیمار بیوی کی تیمارداری کرتی رہی، تو دوائیں دیتی رہی. خیر جب اس کو لگا کہ اس کی بیوی کی طبیعت سنبھل رہی ہے تو یہ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا. ابھی صبح ہوئی بھی نہیں تھی کہ اس کو کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا. دروازے میں کوئی کہ بہت زور سے دستک ہوئی. اس کی ایک دم آنکھ کھلی، باہر آیا تو اس کی بیوی کی بڑی بہن کھڑی تھی اور اس کے رخساروں پہ، گالوں پہ آنسو بہ رہے تھے. آنکھیں لال تھی. اس نے یہ خبر سنائی کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. دیوانہ وار بھاگتا ہوا آ گیا، دیکھا اس کی بیوی کی جان نکل چکی. یہ بھی رو رہا ہے، اس کی بڑی بہن بھی رو رہی ہے. ایک بار پھر یہ محل نما گھر ماتم کدہ بن گیا، سب لوگ رو رہے ہیں، عجیب ماحول بنا ہوا ہے اس کا. یہ تو خودکشی پر آماد ہو گیا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے سمجھایا، روکا، اس نے اپنے آپ کو قابو کیا. لیکن اس نے اب ارادہ کر لیا کہ اب دوبارہ شادی نہیں کرے گا اور اس کی زندگی بھی عجیب سی ہوگی. لیکن پھر خیر خواہوں نے اس کو مجبور کیا اور پھر سمجھایا بجھایا، اور آخر اس نے تیسری بہن سے، جو سب سے بڑی بہن تھی، شادی کا ارادہ کر لیا. شادی کا جب اس نے پیغام بھیجا تو شادی کا پیغام فوراً منظور ہو گیا اور تاریخ بھی طے ہو گئی. تو جس رات ان کی شادی تھی، جب یہ وہاں پہنچا اپنی دلہن کو لینے، تو اس کی دلہن یعنی اس کی دونوں بیویوں کی بڑی بہن بہت سخت بیمار اور کمزور نظر آ رہی تھی. یہ سمجھا کہ اس شادی کی پریشانی میں کمزور ہو گئی ہوگی، بیمار ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا. اس رات شدید بارش ہو رہی تھی، بجلیاں کڑک رہی تھیں، اور وہ بیچاری ہر بار بجلی کے کڑکنے پہ اچھل پڑتی تھی. اس کی ایسی حالت ہو گئی. اس کو عورتیں بھی سمجھا رہی تھیں سنبھالنے کے لیے، لیکن وہ بہت سخت بیمار نظر آتی. خیر یہ اپنی بیوی کو ایک بگھی پر، ایک ٹانگے پر لے کے اپنے گھر آ گیا. اب اس کی بیوی کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ بری طرح کانپ رہی تھی. حالانکہ اس کو خواتین نے موٹے کپڑے بھی اوپر سے اڑا دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی کانپ رہی تھی. جب یہ اپنے محل میں داخل ہوا، کیونکہ اس کے خیال میں اب جنت کا ایک نمونہ بننے والا تھا، تو مسئلہ کیا ہے، تم بیمار ہو، یہ کیا پریشانی ہے. جب یہ سنا تو اس کی بیوی رونے لگی اور چلانے لگی. اس کی بیوی نے، یعنی اس کی پچھلی دو بیویوں کی بڑی بہن نے کہا کہ دیکھو، حسد کی آگ انسان کو اندر سے جلا کے رکھ دیتی ہے. جو دوسروں کا برا سوچتا ہے وہ خود بھی اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اس نواب نے کہا میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اس سے کہا دیکھو، اگر مجھے نہ لگ رہا ہوتا کہ میرا آخری وقت ہے تو میں تمہیں نہ بتاتی. بات یہ ہے کہ جب میری دو بہنوں کا رشتہ آیا اور مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں ان سے حسد کرنے لگی، اور پھر مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا حسد میں. میں نے یہ بہانہ اختیار کیا کہ میں ان سے ملنے آیا کروں، اور جب میں ان سے ملنے آتی تھی تو میں ان کو ایسی چیزیں دیتی تھی جن میں سلو پوائزن ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے میں نے ان کو موت کی دہلیز پہ پہنچا. لیکن مجھے لگتا ہے میں بھی نہیں بچوں. اسی وقت ایک زور کی بجلی کڑکی، چاروں دیوار ہوئی، اور اس کی تیسری بیوی نے، یعنی ان دونوں بیویوں کی بڑی بہن نے زور کی چیخ ماری اور وہیں دھڑام سے فرش پر گر پڑی. اور اس نواب کے سامنے اب تیسری لاش پڑی گئی. یہ کیا کہ وہ جو قبر کھودنے والا شخص تھا وہ دور دیکھنے لگا. اس پہ ارشد آسکانی نے پوچھا کہ مجھے تین قبریں نظر آ رہی ہیں، کیا انہی تین عورتوں کی ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا ہاں انہی تین عورتوں کی ہیں. ارشد نے، دیکھو بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ارشد نے پوچھا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نوجوان کا کیا ہوا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا اس نوجوان کا پھر کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے اس کے بعد سے قبروں سے دوستی کر لی، اور وہ، یعنی میں، صبح سے رات تک وہ قبریں کھودتا رہتا.